تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو خبریں ہیں، ان دونوں خبروں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں جو پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ بڑھ چکی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بی ایل اے کے حوالے سے بات کریں گے کہ بی ایل اے کی بنیاد کب پڑی اور کیسے بی ایل اے نے کام شروع کیا۔ اور تیسری جو ہے وہ جو ٹرین کے حوالے سے ہے، جعفر ایکسپریس، اس کو بی ایل اے کے لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے مسافروں کو، اس میں کتنے مسافر تھے اور یہ کیا صورتحال ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں جناب، یہ ٹرین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور آ رہی تھی، اور جب یہ مشکاف ایک علاقہ ہے، یہ کوئٹہ سے تقریباً 157 کلومیٹر ہے اور سبی کا جو شہر ہے اس سے 21 کلومیٹر واقع ہے۔ یہ علاقہ ایکچولی پہاڑ ہیں، اور یہ جب ٹرین یہاں پہنچتی ہے تو یہ سرنگ سے گزرتی ہے۔ تو جب یہ سرنگ کے قریب آتی ہے تو اس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یقیناً نیچے ایک بارود رکھا گیا تھا، اور اس بارود کے ذریعے ایک دھماکہ کیا جاتا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ ڈرائیور کو بھی گولی مار دیتے ہیں، جبکہ جتنے بھی پیسنجر ہیں، اب اس میں بوگیاں ہیں 9، اور بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب اس میں مسافر تھے۔ اب ان مسافروں میں اکثریت جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے، اور جو مختلف میڈیا رپورٹس ہیں، کہ اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اور ان کی فیملیز ہیں جو کہ وہاں سے کوئٹہ سے آ رہی تھیں۔ اب اس میں جب سیکورٹی فورسز کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کے بعد پاک فوج کے دستے جو ہیں وہاں پہنچتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، ایک آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر۔ وہاں پہ ہمارے مسلح افواج کے جوانوں کو اسٹیشن کیا جاتا ہے، جس میں کمانڈوز بھی شامل ہیں اور دیگر جو اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اب تک جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، جو آئی ایس پی آر کنفرم کر رہا ہے کہ 155 کے قریب جو مسافر ہیں ان کو بازیاب کرایا گیا ہے، جن میں زیادہ تر سویلین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ 27 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اور 3 بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، ڈرائیور کو بھی مارا گیا ہے۔ تو یہ سرکاری اعداد و شمار آ رہے ہیں، چونکہ ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ کوئی نیٹ ورکنگ کام نہیں کرتا، ورنہ تو اکثر لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے رابطے کرتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں پہ سگنل ہی نہیں ہے، نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو وہاں سے اتارا گیا بوگیوں سے، اور پھر ان کو 3 مقامات پر یعنی تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ جو چھوٹی ٹولیاں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور اب سیکورٹی فورسز کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن تو یقیناً پاکستانی فوج کے لیے، ہمارے کمانڈوز کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو ایکچوئل ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ خودکش حملہ آور ہیں جو ان لوگوں کے درمیان ہیں، تو اگر کسی قسم کی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیں گے، جس سے بہت بڑے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کافی ساری چیزیں آئیں، اور لوگ سوشل میڈیا پہ بھی لکھ رہے تھے کہ اس میں ہماری انٹیلیجنس فیلیور کا زیادہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اتنے بڑی تعداد میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان، ان کی فیملیز جو ہیں وہ ٹرین میں جا رہی تھیں، تو یقیناً اس کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب اتنی بڑی تعداد میں جب دہشت گرد موو کرتے ہیں اور وہ ایک پلان بناتے ہیں، اس پلان میں وہ اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ٹرین میں، اور اس کو روکنا، میرا خیال دنیا میں 3-4 واقعات ہی ہوئے ہیں اس طرح کے۔ تو اتنے مسافروں کو اگر وہ یرغمال بناتے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ ہماری سیکورٹی فورسز کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اطلاع جو ہے وہ یہاں پہ تھریٹ الرٹ کی صورت میں جاری ہوتی ہے،
اور ہمارے ادارے جو ہیں اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوتا ہے، تو بی ایل اے کے اندر بھی ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ہونے چاہیے کہ وہ وہاں سے ان کی رپورٹنگ کریں۔ بہرحال یہ ایک تفصیل اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اب آتے ہیں جناب کہ بی ایل اے کے حوالے سے کہ بی ایل اے کا کیا کب قائم ہوئی اور کیا اس میں صورتحال تھی۔ تو بی ایل اے جو ہے بلوچستان میں ویسے تو عسکریت پسندی کی ابتدا جو تھی وہ تو جب پاکستان سے بلوچستان کا الحاق ہوا تھا، تو اس وقت ریاست کلات کے پرنس تھے کریم، انہوں نے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا تھا، یعنی یہ 1947 سے معاملہ چلا آ رہا ہے۔ 1960 میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبے میں ایک چھوٹی عسکریت تحریک شروع ہوئی۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس وقت 1960 میں اس کے پیچھے جو تھے وہ شیر محمد عرف جنرل شیروف مری تھے، جو کارل مارکس کے نظریات کے پیروکار تھے۔ اس میں کے جی بی کا بھی عمل دخل بتایا جاتا ہے کہ روس نے بھی اس وقت اس میں کافی کام کیا۔ 1970 میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ ایک آغاز ہوتا ہے جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی اور حکومت کو معطل کیا جاتا ہے۔ اس وقت سردار عطا اللہ مینگل صوبے کے وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزنجو گورنر تھے، جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا۔ اس وقت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی قیادت میں نواب بخش مری اور شیر محمد عرف شیروف مری کے نام سر فہرست تھے۔ ان دنوں بھی بی ایل اے کا نام منظر عام پر آیا تھا۔ بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کو صرف 10 ماہ بعد برطرف کر دیا گیا۔ غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، نواب بخش مری سمیت عوامی نیشنل پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کر ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس کو حیدرآباد سازش کیس بھی کہا جاتا ہے، جو بعد میں جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے یہ کیس ختم کر دیا تھا، لیکن یہ بھٹو کے زمانے میں یہ تمام کارروائی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ 18 مئی 1973 کو ایک حملہ ہوا جب تندوری کے مقام پر دیر اسکاؤٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ ساراوان اور جالاوان اور مری بگٹی ایریا میں یہ تمام واقعات شروع ہوئے۔ 1974 میں عسکری پسندوں نے کئی سڑکوں کا کنٹرول سنبھالا اور وہ ٹرینیں بھی متاثر ہوئی تھیں، لیکن بعد میں جو ہے 3 ستمبر 1974 کو چمالنگ پر حملہ کیا، جس میں 125 عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا اور 900 کے قریب کو گرفتار کیا۔ یہ پاکستانی ایئر فورس کی کارروائی تھی اور اس سے صورتحال میں کافی سارا فرق آ گیا۔ لیکن جب ضیاء الحق صاحب آگے انہوں نے اقتدار سنبھالا تو یہ مسلح بغاوت جو تھی یہ معاملات تھوڑا سا پیچھے چلے گئے۔ اس دوران یہ ہوا کہ نواب بخش مری جو تھے وہ افغانستان چلے گئے، ان کے ساتھ مری قبائل کے لوگ بھی تھے، وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ نواب خیر بخش مری تھے، حق توار کے نام سے انہوں نے ایک اسٹڈی سرکل جب بنایا تھا اور وہ کئی سال وہاں پہ رہے، لیکن پھر جب طالبان آ گئے 96 میں تو یہ لوگ پھر واپس پاکستان آ گئے۔ بہرحال یہ جو حق توار اسٹڈی سینٹر تھا یا اسٹڈی سرکل تھا، اس کو انہوں نے پاکستان میں بھی جاری رکھا، اور استاد اسلم اچھو جو تھے وہ اس کے پہلے کمانڈر تھے۔ اب سلسلہ آتا ہے جناب، مشرف دور تھا 2000 میں، اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کا دوبارہ آغاز ہوا۔ 2005 میں سابق صدر پرویز مشرف کا دورہ تھا کوہلو کا، تو اس موقع پر وہاں پہ راکٹ داغے گئے، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پر بھی فائرنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب یہ چونکہ نواب بخش مری کا علاقہ تھا تو وہاں پہ پھر اس کا باقاعدہ 2005 میں پھر ایک آپریشن ہوا۔ جب اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ نواب خیر بخش مری کے افغانستان میں مقیم بیٹے بالاج مری کا نام بی ایل اے کے لیڈران میں آنے لگا۔ نواب اکبر بگٹی جو تھے وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور بالاج مری کے ساتھ ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، یہ اطلاعات تھیں۔ 2006 میں بی ایل اے کو
کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور اس کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ 2007 میں بالاچ مری جو تھے وہ افغانستان میں ایک آپریشن کے دوران مارے گئے، اور اس کے بعد ان کے بھائی بتایا جاتا تھا کہ نوابزادہ ہری بیار مری کو BLA کا سربراہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں ہوں۔ بہرحال ان کا ایک اور بیٹا تھا نواب بخش مری کا، ہر بیار مری، یہ بتایا گیا کہ وہ لندن میں ہے اور وہ جو ہے اس کا سربراہ ہے، جس کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا بھی کیا گیا۔ یوں BLA جو تھا یہ آہستہ آہستہ ان کے خاندان میں، چونکہ دونوں بھائیوں میں بھی معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو پھر یہ نوجوانوں کی اس پہ گرفت زیادہ ہوتی رہی۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اب بڑی دلچسپ آپ کو میں مزید تفصیلات بتا دوں کہ استاد اسلم عرف اچھو جو تھے وہ ان کے نوجوانوں کے لیڈر تھے اس وقت، اور جو مجید بریگیڈ اور فدائی مشنز میں جدت اور شدت کی بڑی وجہ یہ استاد جو تھے اسلم یہی بنے تھے۔ BLA کی جانب سے 2018 میں سب سے پہلے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی، وہ اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبدین کے قریب کیا تھا، جس میں چینی کمپنی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں پہ انہوں نے چینی کمپنیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی پنجابیوں کو اور سندھیوں کو تو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر صورتحال یہ ہوئی کہ یہ لوگ چائنیز کے پیچھے انہوں نے شروع کر دیا۔ مجید بریگیڈ نے جو ایک حملہ کیا 2018 میں، چینی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا، اور اسی سال میں جو ہے دسمبر میں 2018 میں اسلم اچھو جو تھے وہ ایک حملے میں افغانستان میں قندھار میں مارے گئے۔ اس کے بعد بشیر زیب کے پاس اس کی قیادت آ گئی اور وہ اس کے چیئرمین بن گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین بھی اس میں شامل ہو گئیں، انہوں نے بھی فدائی حملے شروع کر دیے۔ 2019 میں انہوں نے کراچی میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ کیا، 2020 میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا، 2022 میں ایک خاتون تھیں شاری بلوچ، انہوں نے چینی جو کنفیوشن سینٹر تھا وہاں پہ انہوں نے ایک استاد کو نشانہ بنایا، اور وہ چینی استاد تھا، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، یعنی خاتون خودکش حملہ آور بھی اس میں شامل ہو گئی۔ ایک اور خاتون ہے 2023 میں سمیہ کلندر نامی خاتون ہیں، انہوں نے FC کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، اور یہ منگیتر تھیں اسلم اچھو کے بیٹے ریحان کی، یعنی اسلم اچھو جو کہ افغانستان میں مارا گیا تھا، یہ اس کے بیٹے کی منگیتر تھیں۔ اگلے برس ماہم بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں FC کے کیمپ پر خودکش حملہ کیا، تو ایک اور خاتون آ گئی، اس نے خودکش حملہ کیا۔ ان کا اتحاد بھی دیگر تنظیموں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ مل کر بھی کام کرتے رہے ہیں، جیسے بلوچستان لبریشن فرنٹ ہو گیا، بلوچ ریپبلکن گارڈز ہو گئے، تو یہ مختلف ان کے آپس میں رابطے بھی ہیں۔ یہ بڑی اس کو ہم نے یہ دیکھا کہ بعد میں یہ تنظیم جو تھی اس نے کافی سارے حملے کرتی رہی، اس کے پاس جدید ہتھیار بھی موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ IEDs، اینٹی پرسنل اور اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں، دستی بم، راکٹ سے چل دستی بم اور خودکار ہتھیار، رائفلیں، راکٹ، یعنی ان کے پاس جدید ہتھیار موجود ہے۔ جدید خودکش جیکٹس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ جو مجید بریگیڈ ہے یہ ایکچولی BLA کا جسے کہہ لیں آپ مہلک ایک ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ زیادہ تر ٹارگٹس کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کی ایک ہسٹری تھی۔ اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ BLA کو زیادہ تر جو تعاون ہے اس کو فائنینشلی یا ہتھیاروں کے حوالے سے، تو اس کی بیگ پہ کئی رپورٹس ایسی ہیں کہ اس کی بیگ پہ بھارت ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے، ساتھ میں افغانستان میں، چونکہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں ان کے اندر بھی یہ لوگ وہاں سے بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ مختلف
لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن میں پنجابی بھی شامل ہیں، سندھی بھی شامل ہیں۔ اب انہوں نے اس کے بعد چائنیز کو ٹارگٹ کیا، جو سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں ہم کام کر رہے تھے، تو مختلف ایریا میں انہوں نے کام کیا۔ اب ان کو سپورٹ جو تھی وہ انڈیا بھی کر رہا تھا اور افغانستان سے بھی ہو رہی تھی۔ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، لیکن صورتحال بہتر نہیں ہوئی، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں اس کی تفصیل میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کس طرح کتنے عرصے میں بڑھے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر۔ تو صورتحال کیا ہوگی اس کے حوالے سے اگلے ولاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، اور اس جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس بھی کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔